شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، رہنما ہے تقوی شیاروں کے لیے۔ تقوی شیار اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں دولت دی ہے یا جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ ہیں تقوی شیار جو اس کتاب پر بھی، اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں، ان آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے کے اتاری گئی ہیں، اور اس قرآن مجید پر، اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے اتاری گئی ہے۔ تقوی شیار وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے اور جو آپ سے پہلے اتاری گئی ہے، اور آخرت پہ بھی یہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنی پروردگار کی طرف سے ہدایت پر بھی ہیں اور یہی لوگ مکمل کامیاب ہیں۔ سورہ بقرہ کی چند ابتدائی آیات میں نے پچھلے ہفتہ کو بھی تلاوت کی تھی، آج بھی میں نے تلاوت کی ہے۔ پچھلے ہفتہ میں آپ نے الف لام میم کے تعلق سے اور تقوی شیاروں کے تعلق سے، پھر یہ کتاب آسمانی کتاب ہے، اللہ کی اتاری ہوئی کتاب، اس تعلق سے بہت ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھیں جو آپ کے ذہن میں ہوں گی۔ پچھلے ہفتہ کو میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کی ابتدائی چند آیات میں اللہ سے ڈرنے والے کون لوگ ہیں، تقوی والے کون ہیں، پرہیزگار لوگ کون ہیں، ان کی چند نشانیاں میں نے بتائی تھیں۔ یوں تو دنیا میں پچھلے ہفتے کو میں نے بتایا تھا 4200 مذاہب ہیں، 4200 ریلیجنز اس دنیا میں موجود ہیں۔ ہر مذہب کے ماننے والوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ہی تقوی والے ہیں، ہم ہی پرہیزگار ہیں، ہم ہی نیکوکار ہیں، ہم ہی گڈ ہیں، بقیہ ہمارے سوا دنیا میں بیڈ لوگ ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اللہ سے ڈرنے والوں کو حقیقت میں تقوی والے کون ہیں، ان کی کچھ نشانیاں، شناخت، علامات، سمبلز اور پہچان بتائی ہیں۔ تو میں نے پچھلے ہفتے کو بتایا تھا کہ کچھ پہچان یہ ہے، جیسے پہلی پہچان یہ ہے کہ تقوی والے وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر میں نے ایمان کیا ہے، غیب کیا ہے، دونوں کی وضاحت کر دی تھی۔ میں نے بتایا تھا کہ ایمان میں 4 باتیں ہوتی ہیں۔ نبی کی دی ہوئی خبر کو نبی کے بھروسے پر اپنے مشاہدہ کے خلاف دل سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اس ماننے کا نام ایمان، اور ماننے والے کو مومن کہتے ہیں۔ پھر میں نے امام المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بتایا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ ایمان اور اسلام میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ ایمان دل کی سرحد سے شروع ہو کر ظاہری اعمال کی سرحد پہ ختم ہوتا ہے، اور اسلام ظاہری حالت سے شروع ہو کر، ظاہری اعمال سے شروع ہو کر دل پہ جا کر ختم ہوتا ہے۔ پتہ چلا ایمان کا تعلق اسلام سے ایسا ہے جیسے کہ دل کے حالات شروع ہوتے ہیں۔ ایمان دل سے شروع ہوتا ہے، جسم پر ختم ہوتا ہے۔ ایمان باطن سے شروع ہوتا ہے، ظاہر پر ختم ہوتا ہے۔ اسلام ظاہر سے شروع ہوتا ہے، باطن پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو ایمان والا بنایا ہے، تو پہلی صفت یہ ہے۔ دل سے بھی اللہ کو ایک مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول و نبی مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ تو یہ ہے۔ پھر غیب کے بارے میں نے 2 چیزیں بتائی تھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آنکھ سے دیکھ کر، کان سے سن کر، یعنی حواس کے ذریعے سے ہم اس چیز کو نہ سمجھ سکیں، اس کی حقیقت تک ہماری رسائی حواس کے ذریعے نہیں ہو سکتی۔ جیسے اللہ کے بارے میں، قبر میں عذاب ثواب کے بارے میں،
آخرت کے بارے میں، جنت جہنم کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، لیکن سب کا یقین ہے کہ نہیں؟ ایسی سینس اور عقل کے ذریعے سے بھی ہم اور آپ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، لیکن صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے بارے میں بتایا، پیغمبر نے خبر دی ہے، تو ہم سب کے سب دل سے مانتے ہیں، اگرچہ ہم نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا اور ہم اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتے۔ یہ پوری تفصیل میں نے پچھلی تفسیر میں بیان کر دی تھی، یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ جو لوگ موجود ہوں گے تو امپورٹنٹ پوائنٹس ان کے ذہن میں ہوں گے۔ اور اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ یہ یؤمنون بالغیب میں تو عقیدے کا بیان ہو گیا، عقیدہ کے بعد عمل کا نمبر شروع ہوتا ہے۔ اعمال جو ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، بدنی اور مالی۔ ایک عمل میں بدن کو لگانا پڑتا ہے، جسم کو لگانا پڑتا ہے، جیسے آپ اور ہم نے مل کر ابھی عشاء کی نماز پڑھی تو جسم سے پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ اس بدن کو کبھی ہم نے قیام میں رکھا، کبھی رکوع میں رکھا، کبھی قومہ میں رکھا، کبھی سجدہ میں رکھا، کبھی جلسہ میں رکھا، جی بدن کا ہم نے استعمال کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یقیمون الصلاۃ میں اعمال بدنیہ کا ذکر فرمایا ہے، اور اس میں نماز کا خاص طور سے اس لیے ذکر فرمایا ہے کہ میں نے پچھلے ہفتہ میں تفسیر میں یہ بتایا تھا کہ اسلام میں نماز کی اہمیت اور پوزیشن اور امپورٹنسی ایسی ہے جیسے ہمارے جسم اور بدن میں سر کو، کہ اگر سر اور گردن کٹ جائے تو جسم کا بقیہ نظام سب کے سب ڈیڈ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے نماز کے بارے میں، اور نماز پڑھنے کے بارے میں نہیں بلکہ نماز قائم کرنے کے بارے میں، جس کی تشریح اور تفصیل اور توضیح اور تفسیر میں نے پچھلے ہفتے کو کر دی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا جتنے بدنی اعمال، روزہ وغیرہ سب اسی کے اندر آ گئے۔ اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ مالی عبادت جیسے جو ہے صدقات واجبہ ہیں، صدقات نافلہ ہیں، زکوٰۃ ہیں، یہ سب جو ہے تفصیلات میں نے یعنی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں مالی عبادت کا ذکر تھا۔ آئیے اب اس کے بعد جو ہے تو اب متقیوں کی پہلی صفت جو پہچان اللہ تعالیٰ نے بتائی، پہلی پہچان اور پہلی صفت متقی کی کیا ہے؟ ایمان بالغیب، یعنی عقیدہ صحیح ہو اس کا۔ اس کے بعد دوسری صفت ہے نماز قائم کرنے والا متقی ہوگا۔ اب دنیا میں اب ان چیزوں سے، اس کیلکولیٹر، اس پیمانے سے، اس تھیوری سے اور اس جو ہے کیا کہتے ہیں ترازو پہ اگر دنیا کے دیگر مذاہب والوں کو تولیے تو خود بخود ان کا دعویٰ جو ہے غلط ہو جاتا ہے، دعویٰ کھوکھلا ہو جاتا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ڈرنے والے ہیں، ہم بھی پرہیزگار ہیں۔ وہ پرہیزگاری ہی کیا ہے جس میں ایمان بالغیب نہ ہو، عقیدہ صحیح نہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ ہو۔ وہ پرہیزگاری اور تقویٰ ہی کیا ہے جس میں نماز نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ نہ ہو، یعنی جو ہے زکوٰۃ وغیرہ نہ ہو۔ تو یہ سب پہچان تقویٰ والوں کے لیے۔ اب ہم آگے بڑھیں، آج کی جو آیات رہ گئی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پوری تبرکن تلاوت کر دی ہے۔ اصل تفسیر جو ہے وہ پچھلے جمعہ کا گویا سبق میں نے پچھلے ہفتے کا دہرا دیا ہے کہ پچھلے ہفتہ میں نے جو ہے کیا آپ کے سامنے جو ہے بتایا تھا، تو اس تفصیل کو میں نے جو ہے اجمالاً، اختصاراً، شارٹ میں ذکر کر دیا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں وہ مضمون تازہ ہو جائے۔ آج بتانا یہ ہے کہ تقویٰ والوں کی ایک صفت یہ ہے کہ حضرت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن اتارا گیا اس پر بھی ان کا ایمان ہے۔ پتہ چلا کہ متقی ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے، صحیح مسلم ہونے کے لیے ضروری ہے اس بات کو کہ جہاں ہم بہت دوسرے اسلامی عقیدے کو فالو کر رہے ہوں وہاں ہم اس بات کا بھی یقین رکھیں کہ قرآن پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اتارا ہے۔ تو اس کتاب کے آسمانی اور الہی ہونے کا ہم یقین رکھتے ہیں نا۔ اگر کوئی شخص جو ہے قرآن کو نعوذ باللہ اللہ کی کتاب نہیں مانتا، وحی الہی نہیں مانتا، تو تمام اعمال کے باوجود، دوسرے عقیدوں کے صحیح ہونے کے باوجود وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے، اسلام سے اس کا کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اہل ایمان وہ ہیں کہ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو وحی، جو کتاب آپ کی طرف اتاری گئی ہے، جو وحی اتری ہے یعنی قرآن پاک، اس پہ بھی ان کا ایمان ہے،
اور جو آپ سے پہلے اتاری گئی ہے کتابیں، آپ سے پہلے اتاری، ابھی میں بتاؤں گا آپ کو، آپ سے پہلے جن پیغمبروں اور رسولوں پہ کتابیں اتاری گئی ہیں ان کتابوں کو بھی برحق مانتے ہیں، اللہ کی کتاب مانتے ہیں، ان کا عقیدہ۔ تب دو چیزیں ہیں کہ قرآن پہ بھی ہمارا ایمان ہے، قرآن سے پہلے جن پیغمبروں کو کتابیں دی گئی ان پہ بھی ایمان ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کون سی کتابیں تھیں جن پہ ہمارے مومن و متقی ہونے کے لیے ایمان لانا ضروری ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان سے کل کتنی کتابیں اتری ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا 104۔ کتنے؟ بولو 104۔ چھوٹی کتابوں کو صحیفہ کہتے تھے، اور 4 بڑی بڑی مشہور کتابیں جن کو ہر مسلمان جانتا ہے، بڑی جو ہمارے جو ہے نا باشعور بچوں کے ذہن میں بھی اساتذہ مکتب اور مدرسہ کا اساتذہ نے وہ مفہوم ڈال رکھا ہے کہ وہ 4 کتابیں جو ہے بہت مشہور ہیں۔ حضرت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 صحیفوں میں 50 صحیفے حضرت سیدنا شیس علیہ الصلوۃ والسلام کو دیے گئے۔ صحیفہ چھوٹی آسمانی کتابوں کو بولتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے 30 صحیفے حضرت سیدنا ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کو دیے گئے۔ کتنے ہو گئے؟ 80۔ 10 صحیفے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیے گئے، اور 10 صحیفے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیے گئے۔ 100 صحیفے ہو گئے۔ آج میں مطالعہ کر رہا تھا تو ایک اور روایت سے یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو صحیفہ کہا گیا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے، تو ان صحیفوں سے مراد بھی توریت ہے۔ بہرحال واللہ عالم، یہ 100 صحیفے ہیں جن کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ فضائل قرآن میں بھی اگر دیکھیں گے تو المحدث الکبیر الشیخ مولانا محمد زکریا الکانلوی نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ بات اپنی کتاب میں نقل فرمائی ہے۔ اس کے بعد جو ہے 4 کتابیں حضرت سیدنا موسیٰ بن عمران علیہ الصلوۃ والسلام پہ توریت، حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پہ زبور، حضرت سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ انجیل، اور قرآن حضرت سیدنا خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتار۔ یہاں پر ایک بات اور بتا دیں، پچھلے جو ہے یہاں پر کتاب کا تذکرہ چل رہا ہے نا، اور سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم کہ ان کے راستے پہ چلو جن پر ہم نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب 2 باتیں سمجھ میں آئیں۔ اسلام کو سمجھنے کے لیے ہمیں 2 چیزوں کی ضرورت ہے، کتاب اللہ کی بھی ضرورت ہے اور رجال اللہ کی بھی ضرورت ہے، یعنی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک چاہتے اللہ پاک کی قدرت میں کہ قرآن ہمارے حوالے کر دیتے، اس کو کھولو اور پڑھو۔ اور پچھلی امتوں میں جو آسمانی کتابیں اتاری گئیں براہ راست اللہ تعالیٰ ان قوموں کو دے دیتے، یہ کتاب ہے، یہ توریت ہے، یہ انجیل ہے، یہ زبور ہے، یہ صحیفے ہیں، ان کو پڑھو کھولو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب کے ساتھ پیغمبر بھی دیے، یہ بتلانے کے لیے کہ کتاب کی صحیح ترجمانی اور صحیح مفہوم اور صحیح تشریح اور صحیح تفسیر اور صحیح توضیح اور صحیح میننگ اور اس کا صحیح ایکسپلین جو اگر کرے گا تو وہ پیغمبر کرے گا۔ پیغمبر کے سمجھانے سے سمجھنا۔ اب اس کے بعد امام المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بخاری شریف میں روایت نقل کی ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارثین ہیں، تب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت اور رسالت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی نیابت میں علماء ربانیین کو رکھا۔ اب ان علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگ جو کلام اللہ کی تفسیر اور توضیح سے، تشریح سے آگاہ نہیں ہیں، واقف نہیں ہیں، قرآن کے سپاروں سے انہیں قرآن کی تفسیر سمجھائیں، توضیح کریں، آیات کا مطلب سمجھائیں، سورتوں کا مطلب سمجھائیں، اور قرآن پاک میں جو میسیجز دیے گئے ہیں انسانیت اور امت مسلمہ محمدیہ کو، وہ میسیجز بھی لوگوں کے سامنے رکھیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو قرآن پاک اسلام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کتاب اللہ بھی ہمارے سامنے ہو اور رجال اللہ بھی ہمارے سامنے ہو، یعنی وہ لوگ، اب دیکھیے وہ تفسیر بالکل غلط ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تفسیر سے ہٹ کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یہ بات یاد رہے کہ قرآن پاک کی صحیح تفسیر
کے لیے ضروری ہے کہ ہم پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اصحاب اور ان علماء کو دیکھیں جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر اپنی رائے سے نہیں کی ہے، اپنی عقل سے نہیں کی ہے، بلکہ اسی طریقے سے تفسیر کی ہے جو پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھلایا۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کے زمانے میں قرآن پاک کی تفسیر کے نام پر بہت زیادہ دنیا میں گمراہیاں پھیلائی جا رہی ہیں۔ آپ نیٹ پہ آئیں گے، کوئی کچھ مطلب قرآن پاک کا بتائے گا، کوئی کھڑا ہو کر کے کوئی اور مطلب بتا دے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات نا؟ اسی لیے ہمیشہ قرآن کی تفسیر، صحیح تفسیر پڑھیں، معتبر اور محقق اور مستند اور متقی عالم کی نگرانی میں پڑھیں، تاکہ ہمیں اسلام کو کتاب اللہ سے صحیح سمجھنے کی توفیق ملے، اور وہ رجال اگر وہ متقی ہوں گے، اللہ کا خوف ہوگا، ان کی تفسیر وہی اگر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بتلائی ہیں، وہ تفسیر معتبر ہے، تو ہم اور آپ ہدایت پر رہیں گے۔ اس کا خیال رکھیں گے نا انشاءاللہ؟ ہمیشہ اس بات کو جرم، یہ آپ نیٹ کھولیں گے، فلاں جو ہے صاحب تفسیر تو نعوذ باللہ قادیانی کی بھی تفسیر ہے، کیا آپ کریں گے اس کو؟ ابھی میں بتاؤں گا، یہ جانتے اس لیے میں بہت امپورٹنٹ پوائنٹ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان، میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ متقی کون لوگ ہیں؟ جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پر بھی، اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں، اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور ان سے پہلے جن رسولوں پہ اور نبیوں پہ جو کتابیں اتاری گئی ہیں، صحیفے اتارے گئے ہیں، ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر رک کر کے بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ جو صبح سے میرے ذہن میں گردش کر رہا وہ سمجھانا ہے۔ آپ دھیان ہے آپ لوگوں کا ادھر نا؟ سمجھا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ متقی وہ لوگ ہیں جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، جو وہی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو آپ سے پہلے اتری ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری پیغمبر ہونے کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ آیت عقیدہ ختم نبوت کو پکار کر بیان کر رہی ہے۔ اگر حضور کے بعد بھی کوئی جو ہے پیغمبر ہوتا، حضور کے بعد بھی کوئی کتاب اترنی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ پیغمبر یہ وہ متقی وہ لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پیغمبر پہ وحی اترے گی اس پہ بھی ایمان لائیں گے، لیکن نہیں ہے۔ بولیے ہے کیا؟ یہاں تو صاف کہا گیا ہے کہ قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں اور پہلی آسمانی کتابوں پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں کہہ کر بات ختم کر دی گئی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا ہے کہ پیغمبر محمد علیہ السلام کے بعد کوئی وحی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں ہے۔ یہ قرآن آخری آسمانی کتاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری آسمانی پیغمبر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو ختم نبوت کا عقیدہ کتنا صاف پورے قرآن میں۔ آپ معرف القرآن اٹھائی، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے جو کتابیں ہوتی ہیں، آپ سے پہلے جو وحی آئی اس میں ایمان رکھو۔ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، میں بار بار جمعہ کے بیان میں بھی یہ بات کہتا ہوں، آج بھی سمجھا دیتا ہوں اس آیت کی روشنی میں۔ مسلمان ہونے کے لیے صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا ہی کافی نہیں ہے، نبی کے ساتھ آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نبی مانتے ہیں، نعوذ باللہ آخری نبی نہیں مانتے، ہم پورا اسلام مانتے ہیں۔ آپ اسے مسلمان سمجھتے ہیں یا کافر؟ وہ کہتا ہم آخری نبی نہیں مانتے، ہم سب کچھ مانتے ہیں، آخری نبی نہیں مانتے۔ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ کون سے اس میں احزاب میں ہے، سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خاتم النبیین، آپ تاکہ زیر یا زبر کے ساتھ آپ پڑھیں، مطلب آپ آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور سینکڑوں حدیثیں ہیں اس سلسلے میں۔ اس لیے مسلمان رہنے کے لیے ضروری ہے کہ محمدی نبوت پر بھی ایمان لائیے اور محمدی ختم نبوت پر بھی ایمان لائیے۔ یہاں رک کر میں آپ حضرات کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں۔ ہماری مسجدوں میں، ہمارے جو ہے کیا کہتے ہیں مدرسوں میں ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ جمعہ میں خطیب اپنے بیان میں بہت سارے عنوانات کو جو ہے لوگوں کو سمجھاتا ہے، عنوانات کو ٹچ کرتا ہے۔ اگر کسی مسجدوں کا حال یہ ہے کہ اکثر مسجدوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو عنوان نہیں بنایا جاتا، یا بنایا جاتا تو بہت کم بنایا جاتا ہے۔
حالانکہ اس دور کی بلکہ ہر دور کی سب سے بڑی ضرورت میری نظر میں یہ ہے کہ حضور کی نبوت کو بھی سمجھایا جائے اور ختم نبوت کو بھی سمجھایا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر دور میں جھوٹے نبی پیدا ہوتے رہے ہیں اور پیدا ہوتے رہیں گے۔ بولی ہے کہ نہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 30 دجال اور کذاب پیدا ہوں گے، ان میں سب کے سب دعویٰ کرے گا، کہے گا کہ میں نبی ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ جھوٹے اور کذاب ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم کر دی۔ تو یہ عقیدہ رکھیں گے نا، سب کا عقیدہ ہے نا؟ یہ صرف عقیدہ رکھیے نہیں، لوگوں کو سمجھائیے۔ آج قادیانیت بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، شکیلیت بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، مرزائیت بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں دنیا میں کہیں بھی آپ، پوری دنیا میں کہیں بھی آپ چلے جائیں، 200 کے قریب ممالک ہیں، شرق و غرب، شمال و جنوب، عرب و عجم، کہیں بھی آپ چلے جائیں، دنیا کے 2 مسلمان کا عقیدہ ایک ہی ملے گا۔ اس عقیدے میں اختلاف کبھی نہیں ملے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نعوذ باللہ کوئی نبی پیدا ہوگا۔ رہ گئے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو قرب قیامت میں آئیں گے، تو جواب یہ کہ وہ پہلے نبی بنائے جا چکے۔ دنیا میں تھے کہ نہیں تھے وہ؟ ارے بولو تھے نا، دنیا ہی سے تو اٹھائے گئے نا چوتھے آسمان پر، دجال کو قتل کرنے کے لیے آسمان سے نیچے اتریں گے، دجال کا خاتمہ کریں گے۔ تو اس آج کی تفسیر میں بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ لوگوں کو میں نے سمجھایا ہے۔ کیا سمجھایا ہے میں نے؟ عقیدہ، بولو عقیدہ ختم نبوت۔ اب اس کے بعد ایک آخری پہچان، وبالآخرۃ ھم یوقنون، جلدی ہی بات ختم کروں گا کہ آخر متقی وہ لوگ ہیں جن کا ایمان اور یقین آخرت پر بھی ہے۔ شروع میں کیا کہا گیا؟ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان کا۔ آخرت غیب میں ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے نا۔ اب اس کے بعد پھر اخیر میں کہ وبالآخرۃ ھم یوقنون، یہ سمجھانے کے لیے کہ دنیا میں سب کچھ کر رہے ہو، بڑا بڑا کام کر رہے ہو، نیکی کر رہے ہو، اعمال کر رہے ہو، اخلاق دکھا رہے ہو، بظاہر مسکرا کر کے مل رہے ہو، مال خرچ کر رہے ہو، یونیورسٹیاں اور کالج بنا رہے ہو، سب کچھ بنا رہے ہو، اسکول بنا رہے ہو، ہاسپٹل بنا رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو، لیکن تیرا یقین موت کے بعد کی زندگی، آخرت پر، محشر پر، قیامت پر، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر، دوبارہ زندہ ہونے پر، باس بادل موت پر اگر نہیں ہے، سارے اعمال اکارت اور بیکار ہیں۔ آخرت کو آخرت کیوں کہتے ہیں؟ یہ دنیا ہے، دنیا پہلے ہے، اس کے پیچھے اس کے بعد کی زندگی ہے، اسی لیے آخرت پر پیچھے، تو اس کے بعد وہ زندگی آئے گی، اسی لیے آخرت کو آخرت کہتے ہیں۔ تو اس زمانے میں ایک اور فتنہ چل رہا ہے۔ فتنہ کیا چل رہا ہے کہ اس کو کہتے ہیں وحدت ادیان۔ یہ بھی سمجھا؟ وحدت ادیان سمجھتے؟ اب سنا ہے آپ لوگوں نے؟ وحدت ادیان کا مطلب یہ ہے کہ سب دین ایک ہی ہے، سب دین تو جو ہے نا راستہ جو ہے سب الگ الگ مطلب ہے، لیکن سب پہنچاتا ہے جو ہے منزلی کی طرف۔ بھائی ایسا نہیں ہے، بھائی ایسا نہیں ہے۔ سورہ کافرون کی تلاوت کیجیے، وہاں کیا ہے؟ لا اعبدو ما تعبدون، وہاں تو صاف صاف کہا ہے ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اس کو لاش والی آیت ہے لکم دینکم ولی دین، تو سب راستہ ایک ہی رہتا، تو اللہ تعالیٰ کہتے کوئی بات نہیں ہے، یہودی بھی وہی، یہودیت بھی وہی ہے، مجوسیت بھی وہی ہے، نصرانیت بھی وہی ہے، وثنیت بھی وہی ہے، ایک ہی سب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ اور یہاں نقطے کی بات بتاؤں، موت کے بعد کی زندگی پر جس کا یقین ہوگا اسی کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر ہوگا، تقوی اور پرہیزگاری ہوگی، اور جس کے سامنے اللہ کی آخری عدالت ہوگی وہ آدمی اتنے ہی گناہ سے بچے گا۔ اب تلاوت کے لیے اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ اے پیغمبر، دین اور روزے جزا اور آخرت کو جھٹلانے والے کو آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ جھٹلانے ہی کا نتیجہ ہے کہ یتیم کو دھکے دیتا ہے اور کسی غریب اور مسکین کو کھلانے کے لیے ترغیب نہیں دیتا۔ تو دنیا میں آج جانتے ہیں
پوری اب اس پہ جو ہے بات اپنی مکمل کرتا ہوں. اس وقت پوری دنیا کے لوگ اگر مجھ سے سوال کریں کہ دنیا میں آج برائیاں کیوں ہیں، ظلم کیوں ہے، ناانصافی کیوں ہے، اللہ سے بغاوت کیوں ہے، قتل و غارت گری کیوں ہے، بے حیائی کیوں ہے، فحاشی کیوں ہے، عیاشی کیوں ہے، بہیمیت کیوں ہے، اس فرعونیت کیوں ہے، قارونیت کیوں ہے، دجالیت کیوں ہے، تو میں اس کا جواب دوں گا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ سے یہ لوگ خالی ہیں اگر ان کے سینے میں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اللہ کی فیصلہ کن عدالت کا اگر جو ہے ذہن و دماغ میں یہ عقیدہ بیٹھا ہوا ہوتا، ظلم کا ہاتھ بڑھنے سے پہلے رک جاتا. بولیے، ایک آدمی کے سامنے ایک آدمی سگریٹ لیے، اس کا باپ سامنے بیٹھا ہے، سگریٹ نکالنے کی بھی ہمت کرے گا؟ چوری کرنے کی ہمت کرے گا؟ گالی دینے کی ہمت نہیں کرے گا؟ کبھی نہیں کر سکتا. اس قرآن نے بتایا متقیوں کی صفات میں ایک بڑی صفت یہ ہے کہ موت کے بعد آنے والی زندگی، اللہ کی آخری عدالت کو انہیں یقین ہے، اس پر ایمان ہے، انہیں پتہ ہے، انہیں معلوم ہے کہ اس دنیا میں جو بھی اچھا برا کیا جا رہا ہے کوئی کرنے والا کرے، ایک دن آخرت کی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ انصاف کے ترازو رکھے جائیں گے، جن ترازوؤں کے ذریعے دنیا میں کیے ہوئے عمل کا خیر اور شر کا دو ٹوک فیصلہ کر دیا جائے گا، دو دو چار کی طرح فیصلے ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں آپ کو متقی بنائے. تو باتوں کو سمیٹ کر یہ کون سی سورت چل رہی ہے؟ سورہ بقرہ چل رہی ہے. اس کی ابھی جو ہے 4 آیت کی تفسیر ہوئی ہے. اس لیے متقیوں کی جو صفات ہیں ہم اور آپ آج یہ طے کریں، آج کی تفسیر میں اپنے اندر ان صفات کو پیدا کریں گے انشاءاللہ. تو یہ تو ایمان بالغیب تو الحمدللہ حاصل ہے، عقیدہ تو سب کا صحیح ہے، اس لیے کہ عقیدہ کا تعلق دل سے ہوتا ہے. اب اس کے بعد عمل کا اقامت صلاۃ، نماز قائم کریں گے انشاءاللہ. نماز قائم کرنے میں کتنی چیزیں بتلائی تھی میں نے. کبھی کبھی میں امتحان بھی لے لیتا ہوں مجمع میں، یہ میری ایک عادت ہے. حاضر بیٹھو نہیں، یاد بھی رکھو. میں نے کہا کہ 3 چیزیں ہیں اقامت صلاۃ میں، نماز قائم کرنے میں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز اپنے وقت پہ پڑھی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ مرد ہیں تو جماعت سے پڑھیں، عورت ہیں تو جو ہے وقت پر اپنے گھر میں پڑھیں. تیسری چیز یہ ہے کہ نماز کو نماز کی طرف پڑھیں. نماز میں 4 حرف ہیں، نون، میم، الف اور زے. نون کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھیں. میم کا مطلب یہ ہے کہ موت تک پڑھیں. الف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے پڑھیں. اور اس کا نتیجہ کا زے سے زندگی سنور جائے گی، یہاں کی بھی اور وہاں کی بھی. تو متقی بننا ہے نا انشاءاللہ. تو متقی بننے کے لیے نماز قائم کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں، یہ پیغام دوسروں تک بھی لے جائیں گے، پہنچائیں گے. اس کے بعد جو ہے اللہ نے جو مال دیا ہے تو مال بن کر کے مال لے کر قارون نہیں بننا ہے، مال لے کر کے ہارون بننا ہے. کیا بننا ہے بولو؟ حضرت ہارون کیا کرتے تھے؟ مال جمع کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ یعنی سخاوت، انفاق، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جہاں جہاں. اس لیے اس کا یہ بتا دیتا ہوں پر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے 5 یا 4 سوال جب تک ہر بندے سے نہ ہو جائے ہٹنے کی اجازت نہیں ہوگی. ان میں مال کے تعلق سے 2 سوال ہوگا، کہاں سے کمایا، کہاں لگایا. اس لیے مال کو خرچ کرنے سے پہلے ایک تو مال حلال کمانا ہے، جب حلال مال آ جائے تو پھر دیکھنا ہے کہ اس کو کہاں خرچ کریں، کہاں کمایا یہ بھی دیکھنا ہے، کہاں لگانا ہے یہ بھی دیکھنا ہے، کہاں سے کمانا یہ بھی سوچنا ہے، کہاں لگانا ہے یہ بھی سوچنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. صرف زکوٰۃ ہی نہیں، صدقات اور صدقات واجبہ اور نافلہ کا بھی اہتمام کرو. مال کے ذریعے پاس پڑوس میں رہنے والوں کی غمگساری کرو، بیواؤں کا آسرا بنو، یتیموں کے سر کے لیے چھت بنو اور شجر سایہ دار بنو. کریں گے انشاءاللہ. یہ سب اللہ سے ڈرنے والوں کی بات. اس کے بعد قرآن اللہ کی کتاب، اس پر ایمان ہے نا. پھر اس سے پہلے جو کتابیں تھیں اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم سب لوگوں کا ایمان ہے. یہاں پر رک کر ایک بات بتا دوں، بات اب ختم ہی کرتا ہوں. دیکھو، جو پیغمبروں پہ کتابیں اتری قرآن کے علاوہ کوئی محفوظ نہیں ہے. تو عمل صرف قرآن پر ہوگا. ایمان ہم اس طرح رکھیں کہ اللہ آپ نے جو کتاب اتاری ہے پیغمبروں پر، ہمارا ایمان ہے جیسے آپ نے اتاری ہی ایمان ہے. ہم کتابوں میں رد و بدل جو کر دیا انہوں نے، چینجنگ جو کر دی گئی ہے، اس سے ہمارا کچھ لینا ہے. جیسے آپ نے اتارا اس پر ہمارا ایمان ہے.
बस ऐसे कि तौरेत पे ईमान है, इंजील पे ईमान है, जबूर पे ईमान है जी, और पिछले आसमानी सहीफों पर हमारा ईमान है। बात समझ में आ रही है ना? आज ये जितनी किताबें जो आसमानी किताबें थी कुरान के आने के बाद वैलिड नहीं रही, सब इनवैलिड हो गई, वैलिड नहीं रही। जैसे आपने देखा होगा कि 500 और 1000 का नोट जो है वो नोटबंदी हुई थी ना, उसी से समझा देता हूं, नोटबंदी हुई थी कि नहीं हुई थी? तो नोटबंदी के बाद अगर आप उसको ले जाएंगे किसी दुकान में चलाने के लिए तो आप मुजरिम ठहराए जाएंगे। ऐसे ही कुरान के आने के बाद सबकी वैलिडिटी खत्म हो गई, अब सिर्फ वैलिड कुरान है, अमल इसी की रोशनी में करना है। अब अगर उन किताबों पे अमल करेंगे जो इनवैलिड बुक्स हो गए, हाँ ईमान रखेंगे कि अल्लाह की किताब, जैसे कहते हैं ना कि 500 और 1000 का नोट तो बाहर चलता ना, एक वक्त में उसकी कीमत थी, वक्त खत्म, वैलिडिटी खत्म, मामला खत्म, इसकी वैलिडिटी रहती दुनिया तक है। अब इसी पर अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह। उसके बाद फिर मैंने आपको जो है बताया कि वमा उनज़िल मिन क़ब्लिक, जो आपसे पहले किताबें उतारी गई, खत्म नबूवत का अकीदा बताया कि अगर हुजूर के बाद भी कोई नबी होता और कोई और किताब होती तो अल्लाह ताला ने जो मिन बादिक भी कहते कि आपके बाद जो नबी आएगा उस पर भी ईमान ला, उस पर भी ईमान लाते, जो आपके बाद किताबें उतरेंगी उस पर। लेकिन ऐसा है क्या? नहीं है। पता ये चला ये किताब अल्लाह की आखिरी किताब है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल और पैगंबर हैं, ये उम्मत आखिरी उम्मत है, इसके बाद क़यामत ही आएगी, इसके बाद कोई उम्मत नहीं आएगी। उसके बाद आखिर में हमने कहा वो बिलाखिरत हुई कि एक चीज ये है कि आखिरत पे मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है ना। ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल को दोहरा लीजिए, फिर दुआ हो जाएगा। आमनतु बिल्लाही पढ़िए, कमा हुआ बिअस्माइही व सिफातिही व क़बिलतु जमी अहकामिही, आमनतु बिल्लाही व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्री खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत। अब ईमान मुफस्सल में भी आखिर ही में वल बासी बादल मौत है, और यहां भी वो बिल आखिरत हुम युकिनून, इसलिए आखिर में अल्लाह ताला ने रखा कि आखिरत को आखिर में रखकर बता दिया कि सारी ये सब जो चीजें हैं उसी वक्त आपके लिए कारगर होंगी कि आखिरत पर यकीन रहे। अब दो बार अल्लाह ने कहा, शुरू में भी युमिनून बिल गैब कहा और उसके बाद बिल आखिरत हुम यकीनून, के आखिरत पर भी यकीन है। मौत के बाद आने वाली जिंदगी ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, ये कोई तखय्युल नहीं है, उस रब्ब दो आलम का फरमान है जिसने अकीदे के तौर पर हमें दिया है, कायनात को बनाने वाला, सजाने वाला, चलाने वाला, जिंदों को मारने और मुर्दों को जिलाने वाला सिर्फ अल्लाह की जात है। वही हस्ती है जो अल हय्युल क़य्यूम है। हम और आप एक दिन दुनिया से जाएंगे, कब्र में फिर सूर फूका जाएगा, कब्र से उठेंगे, महफिल से ये जो है मैदान महशर में आना होगा और फिर इंसाफ के तराजू रखे जाएंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। अल्लाह ताला इन अकायद और इन आमाल सालिहा को अपनी ज़िंदगी में हमेशा समेट कर, संभाल कर और महफूज रख कर के रखने की तौफीक दें, और इसी पैगाम और मैसेज को दुनिया के हर खित्ते और गोशे और कोने में ले जाने की तौफीक दें। यहाँ से जो भी सुनकर जाइए अपने घरों में बताते हैं, बताइए, इस पैगाम को आम कीजिए और दुनिया के कोने कोने में पैगाम को ले जाइए, ताकि हम लोग भी मुत्तकी बने, वो भी मुत्तकी बने, उनके सीने में भी अल्लाह के खौफ और डर का चिराग जले, हमारे सीने में भी। मुख्तसर दुआ कर लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाह हम सब के सब गुनहगार हैं, खताकार हैं, हम सब के गुनाहों की बख्शिश फरमा। कुरान पाक की तफसीर के ये सिलसिला चल रहा है। अल्लाह पाक मुत्तकीन के जो औसाफ और हालात और कमालात और पहचान और शनाख्त बताई गई है, अल्लाह पाक तक़वा के तराजू पे हम सबको सही उतरने की तौफीक नसीब फरमा। ए अल्लाह पाक, ज़ाहिरन बातिनन क़ल्बन ज़हनन अक़लन हम सबको सब तक़वा के साथी में हम सबको मौला ढाल दीजिए। हमारी इन दुआओं को अपने फजल से बेइंतहा कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।